ایک دفعہ کا ذکر ہے، پہاڑوں کے پار ایک سرزمین میں ایک چھپا ہوا گاؤں تھا جو ایک جادوئی جنگل سے گھرا ہوا تھا۔ اس جنگل کے دل میں ایک جادوئی باغ تھا جسے صدیوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس باغ میں دنیا کے سب سے خوبصورت پھول، چمکتے ہوئے فوارے اور نایاب پھل موجود ہیں جو خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ اپنی مہربانی اور مہم جوئی کی روح کے لیے مشہور تھی۔ عائشہ نے اپنی دادی سے اکثر جادوئی باغ کی کہانیاں سنی تھیں، جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ صرف وہی لوگ اس باغ کو ڈھونڈ سکتے ہیں جن کے دل پاک ہوں۔ ایک دن جب عائشہ جنگل میں گھوم رہی تھی تو اس کی نظر ایک پرانے مڑے ہوئے درخت پر پڑی جس کے نیچے ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ تجسس کے مارے اس نے دروازہ کھولا اور خود کو ایک سرنگ میں پایا جس کی دیواروں پر چمکتے ہوئے کرسٹل لگے ہوئے تھے۔ سرنگ کے اختتام پر وہ ایک حیرت انگیز باغ میں داخل ہوئی جو اس کی توقعات سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ باغ رنگوں اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں صاف شفاف فواروں کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ پرندے جن کے پروں میں چمک تھی میٹھے گیت گاتے تھے اور تتلیاں پھولوں کے ارد گرد رقص کر رہی تھیں۔ باغ کے بیچ میں ایک شاندار درخت کھڑا تھا جس کے پتے سونے کے تھے۔ اس کے نیچے ایک چھوٹی پرانی سی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی عائشہ نے کتاب اٹھائی وہ چمکنے لگی اور اس کے صفحات پر الفاظ نمودار ہوئے: خوش آمدید پاک دل والی، جادوئی باغ اب تمہاری حفاظت میں ہے۔ اس کے جادو کو عقل مندی سے استعمال کرو اور تمہاری دل کی سچی خواہش پوری ہو جائے گی۔ عائشہ کا دل خوشی اور حیرت سے بھر گیا۔ اس نے اپنا وقت باغ کی دیکھ بھال میں گزارنا شروع کر دیا، پھولوں کو پانی دیتی اور وہاں رہنے والی مخلوقات کی مدد کرتی۔ باغ کا جادو پورے گاؤں میں پھیل گیا، جس سے خوشحالی اور خوشی ہر جگہ چھا گئی۔ ایک دن ایک شدید قحط سالی نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور گاؤں والے پانی کے لیے پریشان ہو گئے۔ عائشہ کو باغ کے جادو کی یاد آئی۔ وہ فوراً سنہرے درخت کے پاس گئی اور اپنی خواہش دل سے کہی: برائے مہربانی بارش برساؤ تاکہ میرا گاؤں بچ جائے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، آسمان پر بادل چھا گئے اور ہلکی بارش ہونے لگی۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے کیونکہ کھیت دوبارہ سبز ہو گئے اور دریا بہنے لگے۔ اس دن کے بعد عائشہ جادوئی باغ کی محافظ بن گئی اور اس کے جادو کو اپنے گاؤں میں امن اور خوشی لانے کے لیے استعمال کرنے لگی۔ وہ باغ جو کبھی چھپا ہوا تھا اب پناہ اور حیرت کی جگہ بن گیا تھا، جہاں ہر آنے والا دل سے محبت کرتا اور وہاں سے خوشی لے کر جاتا۔ عائشہ کا نام بہادری، مہربانی اور پاک دل کی طاقت کی کہانیوں میں ہمیشہ یاد رکھا گیا، اور یوں جادوئی باغ ہمیشہ کھلتا رہا، ایک امید اور جادو کا نشان بن کر ان لوگوں کے دلوں میں بسا رہا جو یقین رکھتے تھے۔